الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزہ معراج شریف کا ذکر ہو رہا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سواری براق، حضور اس پر سوار ہو کر مکہ شریف سے معراج کے لیے روانہ ہوئے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے، جہاں مدینہ شریف ہے یہاں حضور نے 2 نفل ادا کیے، پھر جہاں پر طور سینا ہے وہاں پر بھی 2 نفل ادا کیے، پھر جہاں مدین ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ، وہاں بھی نبی کریم علیہ السلام نے 2 نفل ادا کیے، پھر بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے وہاں بھی نبی کریم علیہ السلام نے 2 نفل ادا کیے۔ تو یوں چلتے چلتے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سواری مسجد اقصیٰ کے سامنے پہنچ گئی۔ مسجد اقصیٰ کے باہر ایک پتھر تھا جہاں پر انبیاء علیہم السلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کو اس پتھر کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں تشریف لے آئے۔ اللہ کی شان، اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں سارے کے سارے نبی مسجد اقصیٰ میں نبی کریم علیہ السلام کا استقبال کرنے کے لیے پہلے سے موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے انبیاء علیہم السلام کے درمیان، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان پڑھی، پھر جبرائیل نے ہی اقامت پڑھی، پھر حضرت جبرائیل نے اقامت پڑھ کر نبی کریم علیہ السلام کا ہاتھ مبارک پکڑا اور حضور کو مصلی پر کھڑا کر دیا۔ عرض کہ یا رسول اللہ آپ انبیاء کی امامت فرمائیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے امامت فرمائی، حضور امام بنے، باقی سارے اللہ کے نبی اور بہت سارے فرشتے مقتدی بن گئے۔ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ اچھا، نماز ہو گئی۔ اب نماز کے بعد اللہ کے نبیوں نے تقریریں کی۔ وہ ہماری محفلیں ہوتی ہیں نا تو ایک اسٹیج سیکٹری ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں حضرات آپ فلاں صاحب تشریف لائیں گے، فلاں تشریف لائیں گے۔ تو یہ کام کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، تو اعلان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اپنے ملفوظات پیش کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام منبر پر آ گئے، خطبہ شروع کیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو شان عظمتیں عطا فرمائی ہیں وہ بیان کی،
فرمایا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے مجھے ابو البشر بنایا، اللہ نے فرشتوں سے مجھے سجدہ کروایا، اللہ نے مجھے تمام بنی انسان کا، بنی نو آدم کا، سب کا مجھے باپ بنایا، بڑی شان عطا فرمائی۔ تو اپنی شان بھی بیان کی اور اللہ کی توحید بھی بیان کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نیچے تشریف لے آئے، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خطاب ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اپنی بھی شان و عظمت بیان کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا واعطانی ملکا عظیما۔ فرمایا اس اللہ کے لیے حمد ہے، تعریف ہے، جس اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا اور مجھے عظیم سلطنت عطا فرمائی، عظیم ملک عطا فرمایا۔ وَجَعَلَنِي أُمَّةً قَانِتًا يُؤْتَمُّ بِي۔ فرمایا کہ اللہ نے مجھے فرما بردار بھی بنایا اور اللہ نے مجھے وہ بنایا جس کی پیروی کی جاتی ہے، یعنی لوگوں کا پیشوا، امام، مقتدا۔ قرآن میں ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، وہ آزمائشوں پر پورے اترے، جب پورے اترے تو اللہ نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ فرمایا اے پیارے ابراہیم علیہ السلام، بے شک ہم نے آپ کو سارے لوگوں کا امام بنا دیا، پیشوا اور مقتدا بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام معراج کی رات اس اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے فرما بردار بھی بنایا اور اللہ نے مجھے ایسا امام بنایا جس کے پیروی بھی کی جاتی ہے۔ فرمایا اللہ نے مجھے یہ شانیں عطا فرمائی ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَنْقَذَنِي مِنَ النَّارِ۔ سارے کہہ لینا۔ فرمایا کہ اللہ نے مجھے آگ سے بھی بچایا ہے، اللہ نے مجھے یہ شان بھی دی ہے۔ ڈالا تھا نا نمرود نے آگ میں، تو اللہ نے آگ سے کیا کیا؟ ان کو بچا لیا۔ کس طریقے پر؟ آگ میں جانے نہیں دیا، نہ، طریقہ اور تھا۔ کیا فرمایا وَجَعَلَهَا عَلَيَّ بَرْدًا وَسَلَامًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ کے عذاب سے محفوظ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس نمرود والی آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والی بنا دیا۔ آگ ٹھنڈی بنا دی اور سلامتی والی بنا دی۔ قرآن میں ہے نا اس کا ذکر۔ فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اسی احسان کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر ختم ہوئی، اب حضرت داؤد علیہ السلام کی باری آ گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی آ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو شان اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے
اس کو بیان فرمایا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی، جب میں اللہ کا ذکر کرتا تھا یہ سارے درخت پہاڑ پتھر مل کر میرے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آگے حضرت داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں لوہا دے دیا، یعنی لوہا آپ کے کنٹرول میں دے دیا، نرم کر دیا۔ ہم تو لوہے سے کوئی چیز بناتے ہیں نا تو تھوڑے مار مار کر تھک جاتے ہیں یا آگ کے اندر اس کو گرم کر کے پگھلاتے ہیں پھر کچھ بنتا ہے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کی شان سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی سبحان اللہ۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں کے اندر وہ فولادی طاقت اور پاور رکھ دی، لوہا اگر آپ کے ہاتھ میں آتا تو آپ کے ہاتھ لگنے سے لوہا نرم ہو جایا کرتا تھا۔ آپ اپنے ہاتھ سے جو چاہتے تھے بنا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بیان فرمایا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، فرمایا کہ ہم نے لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کے کنٹرول میں کر دیا۔ ان کا خطاب ختم ہوا، اب ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے خطاب فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ فرمایا اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس اللہ تعالیٰ نے مجھے بادشاہت ایسی شان والی عطا فرمائی کہ اس طرح کی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے میرے بعد کائنات میں کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ قرآن میں ہے رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو تو میرے بعد کسی اور کو نہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ نے دعا قبول کی، ایسی شان والی حکومت عطا فرما دی۔ آج حکمران حکومت کرتے ہیں کس چیز پر؟ انسانوں پر، وہ بھی محدود علاقے کے، محدود خطے کے، محدود لوگوں پر حکومت کرتے ہیں۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کیسی شان والی سبحان اللہ۔ درختوں پر آپ کی حکومت، پتھروں پہاڑوں پر آپ کی حکومت، درندوں پرندوں چرندوں پر آپ کی حکومت، جنات کے اوپر آپ کی حکومت، ہوا کے اوپر بھی آپ کی حکومت۔ اللہ فرماتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، فرمایا کہ ہم نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، والشیاطین، شیطانوں کو بھی آپ کے تابع کر دیا، جنات کو بھی تابع کر دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام خطبے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس اللہ تعالیٰ نے جنات کو میرے تابع کر دیا، شیاطین کو میرے تابع کر دیا، ہوا درندوں پرندوں پتھروں پہاڑوں کو بھی اللہ نے میرے تابع فرما دیا ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی شان بیان کر رہے ہیں، ان کا بیان ختم ہوا، اب باری آ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اپنی شان عظمتیں بیان فرمائیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ہم کلامی فرمائی، مجھے اپنے سے کلام کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کوئی کہہ لو یار سبحان اللہ، اب تو کہہ لو نا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کیا؟ کلام کیا۔ یہاں پر ایک حدیث بھی سن لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مجھے اللہ نے کیا بنایا؟ اپنا خلیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے مجھے کیا بنایا؟ اپنا کلیم۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابے سرکار کے چچا جان حضرت عباس نے ارشاد فرمایا، لوگوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، اس پر تعجب نہ کرنا، حیران نہ ہونا۔ کیوں جی؟ فرمایا جس اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، جس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا، اسی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار کا شان عظمت عطا فرمایا۔ تو اللہ نے حضور کو اپنا دیدار کرایا۔ وہ فرماتے ہیں حیران نہ ہونا، تعجب نہ کرنا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ فرماتے ہیں جو اللہ ان کو خلیل کا درجہ عطا فرما سکتا ہے، کسی کو کلیم کا درجہ عطا فرما سکتا ہے، موسیٰ سے رب باتیں کرے تو اپنے حبیب کو اپنا جلوہ نہ دکھائے گا؟ اچھا آج کل بڑا شور مچتا ہے کہ نبی پاک نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، کئی تقریریں ہوتی ہیں۔ اب بتاؤ معراج میں تو رب نے حضور کو اپنے پاس بلایا تھا، ذرا اس سے پیچھے آؤ نا، یعنی کہ دنیا کے معاملے میں آؤ۔ جب حضور ہجرت کرنے لگے، غار میں تھے حضور، کافر تلاش کرتے کرتے جب غار کے دروازے پر پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آقا کافر غار کے دروازے پر آ چکے ہیں، یا رسول اللہ مجھے ڈر ہے کہیں ہمیں دیکھ نہ لیں، اگر یہ دیکھ لیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو نبی پاک نے فرمایا ابو بکر فکر نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے، اللہ میرے ساتھ بھی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ کے اندر قرآن کے اندر بیان فرما دیا، فرمایا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ فرماتا ہو یاد کرو نا جب غار میں تھے دونوں تو نبی پاک نے فرمایا تھا اپنے صحابی سے، لا تحزن، گھبرانا، ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے۔ اچھا غار میں تو اللہ ساتھ ہے، تو معراج کی رات جب اپنے پاس بلایا تو کیا خیال ہے ساتھ نہیں ہوگا؟ کوئی بندہ اپنے گھر بیٹھا ہے تو آپ کہتے ہو فکر نہ کر میں تیرے ساتھ ہوں، لیکن جب آپ اس کو اپنے پاس بلائیں گے کیا گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں گے؟ اس سے ملاقات بھی نہ کریں گے؟ بولیے جس اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ بلایا، جس اللہ نے ادریس علیہ السلام کو آسمانوں میں بلایا، جس اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت کا نظارہ کرایا، اسی رب نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بھی بلایا، اپنا جلوہ بھی دکھایا۔ بنا آسماں منزل ابن مریم، بنا آسماں منزل ابن مریم، بنا آسماں منزل ابن مریم، لا گئے لا مکان تک تاجدار مدینہ۔ توجہ ہے؟ ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ لیں۔ حضرت موسیٰ نے اپنی شان بیان کی، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو شان، جو درجہ، مرتبہ عطا فرمایا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ذکر فرمایا۔ فرمایا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس اللہ تعالیٰ نے میں عیسیٰ کو یہ شان عطا فرمائی، میں زمین کے اوپر پرندے کی تصویر بناتا ہوں اپنے ہاتھ سے، پھر پھونک مار کر اس کو حقیقی پرندہ بنا دیا کرتا تھا۔ اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے انی اخلق لکم من الطین
الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله۔ یہ حضرت عیسیٰ کی شان قرآن میں آئی، اور حضرت عیسیٰ معراج کی رات نبیوں کے مجمع کے اندر تقریر کے اندر اپنی شان بیان کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، جس نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے، کوڑ کا مریض آ جائے ہاتھ لگاتا ہوں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ جس اللہ نے یہ پاور مجھے دی ہے کہ وہ اندھا جس کی آنکھ کا ڈیلا بھی نہ ہو میں اس کو بھی آنکھیں عطا فرماتا ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس اللہ نے مجھے یہ شانیں عطا فرمائی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ اپنی شانیں بیان کر رہے ہیں۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی کہ میں کسی مردے کے پاس جا کر ٹھوکر لگا کر فرماتا ہوں اور مرنے والے اللہ کے نام سے کھڑا ہو جا، فرمایا وہ اللہ کا نام لے کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، توجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس شان کو بھی قرآن کے اندر بیان فرمایا، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ مردوں کو بھی بولیے صحیح زندہ کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ جو جن نبیوں کی تقریروں کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، یہ معراج کی رات حضور کی موجودگی میں تقریریں کر رہے ہیں، حضور کی موجودگی میں اپنی شانیں بیان کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا پاکوں کی محفل میں پاکوں کی شان بیان کرنا یہ پاکوں کی سنت ہے، سمجھ آئی نا؟ اس سے بڑی کوئی پاک محفل ہوگی ہیں جس میں سارے اللہ کے نبی ہیں یا فرشتے ہیں؟ دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ خیر، یہ سارے نبیوں نے جب اپنی اپنی شانیں بیان کی نا، تو خصوصی خطاب کب ہوتا ہے بھائی؟ آخر میں ہوتا ہے یا شروع میں ہوتا ہے؟ بولیے، آخر میں ہوتا ہے نا، جب باقی نبیوں نے تقریر کر لی، اب حضرت جبریل نے اعلان کیا ہوگا حضرات اب خصوصی خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا منظر ہوگا! اب حضور تشریف لائے، سارے نبیوں نے اپنی شانیں بیان کی، اب حضور نے اپنی شان کیسے بیان کی؟ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے نبیو، تم سب نے اپنے اپنے انداز پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی ہے، اپنی اپنی شان بیان فرمائی ہے۔ فرمایا اب میں مصطفیٰ کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی توحید سنتے جانا۔ نبی کریم علیہ السلام نے نبیوں کی موجودگی میں ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین۔ فرمایا اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس اللہ نے میں مصطفیٰ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنایا ہے۔ کتنوں کے لیے رحمت بنایا ہے؟ ساری۔ تو ساری کائنات میں وہ نبی بھی موجود تھے کہ نہیں؟ اچھا، ایک مولوی صاحب ہیں، ان سے پوچھا گیا، فتاوی رشیدیہ کے اندر ہے کہ وما ارسلناک رحمت للعالمین، یہ صرف نبی پاک کا خاصہ ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ کہتا جی سارے رحمت للعالمین ہیں، مولوی بھی رحمت للعالمین ہیں، تو پیر بھی رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ کے بندو،
اگر سارے رحمت للعالمین ہوتے تو کوئی ایک نبی تو تقریر میں کہتا نا کہ اللہ نے مجھے کیا بنایا ہے؟ رحمت للعالمین بنایا۔ جب کسی نبی نے نہیں کہا تو سارے نبیوں کی موجودگی میں نبی پاک نے سب سے پہلے جو اپنی شان بیان کی وہ یہی ہے، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس اللہ نے میں مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ یہ سرکار کی شان بھی بیان ہو رہی ہے اور اللہ کی توحید بھی ہو رہی ہے۔ حضور نے دعویٰ کیا کیا تھا؟ میں کیا بیان کرنے لگا ہوں؟ اللہ کی توحید بیان کرنے لگا ہوں۔ تو بات کہاں سے شروع کی؟ اپنے آپ سے۔ فرمایا اللہ کی توحید بیان کرنے لگا ہوں، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا۔ کیا توحید ہے بھائی، سبحان اللہ۔ کیونکہ سرکار خود تو نہیں نا بنے، کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا نا۔ تو یہ کچھ کی توحید یہ ہوتی ہے اللہ وہ ہے جس نے پتھر بنائے، پہاڑ بنائے۔ تو نبی پاک بتا رہے ہیں نہیں، اس توحید میں مزہ نہیں ہے، اصل توحید یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو بنایا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اونچی کہو نا یار سارے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو ساری کائنات والوں پر رحم کرنے والا بنایا۔ کائنات کے اندر صرف ایک رحمت للعالمین وہ نبی پاک علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے علاوہ کسی دوسرے کو رحمت للعالمین نہیں بنایا۔ کس کو بنایا؟ صرف حضور کو۔ ایک بات سن لو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی، کہتی اللہ کے نبی میری بیٹی بیمار ہے، معذور ہے، آپ ہاتھ لگاتے ہیں اور ٹھیک کر دیتے ہیں، پھونک مارتے ہیں ٹھیک کر دیتے ہیں، توجہ ڈالتے ہیں ٹھیک کر دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں مردے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو بڑی شان ہے، تو میری بیٹی پر بھی کرم کر دیں نا، اس کی معذوری دور کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مائی کہاں سے آئی ہو؟ بنی اسرائیل سے ہو؟ نہیں جی تواڈی برادری دی نہیں ہاں، میں ہور برادری چوں آئی ہاں۔ فرمایا مائی چلی جا، کیونکہ میں صرف بنی اسرائیل واسطے نبی ہوں۔ میں کس قوم کا نبی ہوں؟ بس میں کسی اور قوم کا نبی۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف بنی اسرائیل والوں کے رسول ہیں۔ فرمایا مائی میں یہ کام نہیں کرتا، میری رسالت، میری نبوت، میری برکتیں، میرے معجزے، میری پاوریں صرف اور صرف میری قوم کے لیے، چلی جاؤ۔ اس مائی نے کہا چلو ٹھیک ہے اللہ کے نبی، آپ صرف بنی اسرائیل کے نبی ہیں، لیکن جو لجپال ہوتے ہیں نا، وہ جب اپنے بچوں کو کچھ کھلاتے ہیں تو منہ سے کوئی ٹکڑا نیچے گر جائے تو کتا بلی کوئی پھر رہا اس کو بھی ڈال دیتے ہیں، جو لجپال ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کی امتی نہ صحیح، آپ کی برادری کی نہ صحیح، سمجھیں آپ ان کو کھلا پلا رہے ہیں، نیچے ذرہ گرا تھا تو آپ ہمیں کتا بلا سمجھ کے کچھ کھلائیں صحیح، خالی نہ موڑیں، خالی نہ موڑیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس عورت نے اس انداز سے مانگا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا پیارے عیسیٰ ڈنڈا اٹھا کر اس مائی کے سر میں مارو، اس نے اللہ کا در چھوڑ کر آپ سے کیوں مانگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے عیسیٰ بے شک آپ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، لیکن اس مائی کا انداز مجھے بڑا پسند آ گیا، جو مانگتی ہے اس کو عطا فرما دو، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔
اب اس مائی نے جو مانگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عطا فرمایا. اب باری آ گئی نبی کریم علیہ السلام کے. کسی فرشتے نے مانگا سرکار نے دیا, کسی جن نے مانگا سرکار نے عطا فرمایا, کسی نبی نے مانگا سرکار نے عطا فرمایا. مکہ والوں نے مانگا سرکار نے عطا فرمایا, مدینہ والوں نے مانگا سرکار نے عطا فرمایا, اپنوں نے مانگا سرکار نے عطا فرمایا, دشمنوں نے مانگا سرکار نے سب کو عطا فرمایا. کیونکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. تو پتہ چلا کائنات میں رحمت للعالمین صرف اور صرف ایک. باقی نبی رحمت ہیں لیکن اپنی اپنی برادری کے. جو سب کے لیے رحمت ہے وہ میرا مصطفیٰ ہے. سب سے اعلیٰ و اعلیٰ سب سے بالا و والا. اچھا یہ نعت پہلے بھی پڑھتے ہو, آج اس انداز سے پڑھو, یہ نیت لے کر پڑھو کہ یا رسول اللہ آپ سب کے لیے رحمت ہیں, تو آپ کی رحمت کے امیدوار ہم بھی ہیں. ہمارے اوپر بھی آقا نظر کرم فرما دیں, کیونکہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے نا, تو ہم بھی تو امتی ہیں نا, نوکر ہیں نا. تو آج حضور کے در کے سوالی بن کے پڑھو, اس امید پر کہ آقا آپ ہمارے سہارا ہیں, ہمارے لیے رحمت ہیں, تو آقا کرم فرما دیں. سب سے اعلیٰ و اعلیٰ نبی, سب سے بالا و والا ہمارا, سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا. نبی ہے اس اونچے سے اونچا. خدا کی قسم بات سچ ہے, ایک ذرہ بھی جھوٹ نہیں ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا. حضرت آدم علیہ السلام بھی اونچے, حضرت نوح علیہ السلام بھی اونچے, حضرت شیش علیہ السلام بھی اونچے, حضرت ادریس علیہ السلام بھی اونچے, حضرت شایع علیہ السلام بھی اونچے, حضرت حزقیہ علیہ السلام بھی اونچے, حضرت دانیال علیہ السلام بھی اونچے, حضرت ذوالکفل علیہ السلام بھی اونچے, حضرت یاسع علیہ السلام بھی اونچے, حضرت الیاس علیہ السلام بھی اونچے, حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اونچے, حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اونچے, حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اونچے, حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اونچے, حضرت یوسف علیہ السلام بھی اونچے, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اونچے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اونچے. یارو اللہ تعالیٰ کے سارے نبی اونچے, بڑی شان والے, پر سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا. نبی ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا. خیر معراج کی رات ہے, اللہ تعالیٰ کے 1.25 لاکھ نبی موجود ہیں, سارے نبیوں نے تقریریں کر لی. اب نبی کریم علیہ السلام نبیوں کی موجودگی میں معراج کی رات تقریر فرما رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے نبیو تم نے اپنے اپنے انداز پر اللہ تعالیٰ کی شان بیان کر لی, اللہ کی توحید بیان کر لی. اب میں مصطفیٰ کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی توحید سنتے جانا. سرکار نے فرمایا, الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس
بشیرا ونذیرا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے مجھے رحمت بھی بنایا، اور اللہ نے مجھے سب کے لیے بشیر اور نذیر بھی بنایا۔ ہائے ہائے کیا شان ہے سرکار کی۔ سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے نبیو، وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ۔ فرمایا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ نے مجھ پر وہ کتاب اتاری ہے جس میں ہر شے اللہ نے بیان کر دی ہے۔ کتنی چیزیں بولیے؟ ہر شے۔ سمندر کے اندر خزانے بہت ہیں، جتنا کوئی ٹبی مار سکتے انہیں کٹ لیندے، جتنا کوئی نیچے چلا جائے گا وہ اتنے خزانے نکال سکتا ہے۔ قرآن میں بھی کائنات کے سارے خزانے ہیں۔ کچھ قرآن کے اوپر رہتے ہیں کالے کالے حرفوں تک، کچھ تھوڑے سے نیچے ہوتے ہیں، معنی بھی سمجھتے ہیں، مفہوم بھی سمجھتے ہیں، کچھ اور نیچے ہوتے ہیں، کچھ اور نیچے ہوتے ہیں۔ اور جو قرآن کی سب سے نیچے والی تہ ہے گہرائی کی، وہاں تک جتنے بھی اللہ نے علم کے خزانے رکھے ہیں وہ سارے علم کے خزانے اللہ نے مصطفیٰ کے سینے میں محفوظ فرما دیے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن مصطفیٰ کے سینے پر نازل فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ۔ فرمایا اس اللہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جس اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ پر وہ شان والا قرآن اتارا جس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی ہر چیز کا ذکر فرما دیا ہے۔ اچھا یہ قرآن کی جو شان ہے نا، اس کا انکار نہ کرنا کبھی بھی۔ قرآن کو مانتے سارے ہیں لیکن قرآن کی شان کوئی پچاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھنا اتنی کی بڑی کتاب ہے، 550 رکوع ہیں، 114 سورتیں ہیں، 7 منزلیں ہیں، 30 پارے ہیں، تو اتنی سی کتاب کے اندر ساری کائنات کا علم کیسے آ گیا؟ لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اگر میں نے رکھا ہوتا تو شک کر لو، کیونکہ میں مجبور ہوں، میں اتنا کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے رکھا ہے تو بھی شک کر لو، میرے استادوں نے رکھا ہے تو بھی شک کر لو۔ اگر رکھنے والا پروردگار ہے اللہ اکبر، اگر رکھنے والا پروردگار ہے تو سوچو وہ مجبور ہے یا قادر ہے؟ میں نہیں رکھ سکتا، میں مجبور ہوں، پر وہ رکھنے والا بڑی قدرت والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا، بڑی پاور والا، جو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا پیپل کا درخت ایک چھوٹے سے بیج کے اندر بند کر سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ بوہڑ کا اتنا بڑا درخت چھوٹے کے بیج کے اندر بند کر سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ 6 فٹ کے آدمی کو ماں کے پیٹ کے اندر بند کر سکتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خزانہ اپنے قرآن کے اندر بھی بند کر سکتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو پڑھا ہے قرآن کئی بار، تم کہتے ہو ہر چیز ہے، اس میں تو ہمیں حرف نظر آتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، صرف کالے کالے حرف نظر آتے ہیں، ہر چیز تو اس میں نہیں نا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب فوت ہو گئے، اگر ایمان پہ فوت ہوئے ہیں تو اللہ ان کی بخشش فرمائے،
دعا بھی کرتا ہوں اگر ایمان پر گئے ہیں تو۔ وہ کہا کرتے تھے اگر قرآن میں سب کچھ ہے تو یہ ٹرین کا کالا انجن کہاں ہے؟ قرآن میں دکھاؤ نا۔ ویسے اس کا ذکر میں دکھا دوں۔ اللہ فرماتا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوہا وزینہ۔ یہ آیت بھول تو نہیں رہا؟ بندہ ہوں آخر صحیح پڑھ رہا ہوں جی۔ اللہ فرماتا ہے یہ گھوڑے، یہ خچر، یہ ہم نے تمہاری سواریاں بنائی ہیں، وزینہ، تمہارے لیے زینت کی چیزیں بھی ان کو بنایا ہے۔ یا اللہ صرف یہی سواریاں ہیں؟ فرمایا نہیں، وَيَخْلُقُ اللہ نے تمہاری وہ سواریاں بھی بنائی ہیں ما لا تعلمون، جن کو تم ابھی نہیں جانتے، جن کو تم ابھی بعد میں جان جاؤ گے۔ یہ ہیلی کاپٹر آ گیا تو یہ ٹرین آ گئی تو یہ فلاں چیز آ گیا، بتاؤ آ گیا کہ نہیں قرآن کے اندر ہی؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ نہ کہنا کہ قرآن کے اندر ساری کائنات کا خزانہ کیسے آ سکتا ہے۔ ہمیں کالے کالے حرف نظر آتے ہیں، کچھ اور نظر نہیں آتا۔ میموری کارڈ دیکھے؟ میموری کارڈ کالا سا ہوتا ہے نا، فوٹو دکھائی دیتی ہے، آواز کان کے اندر بھی ڈالو کچھ سنائی نہیں دے گا، آنکھ کے آگے لگا لو کچھ دکھائی اس میں کالا کالا کارڈ ہی نظر آئے گا، ہے سب کچھ اس میں۔ دیکھنے کے لیے موبائل کے ساتھ لگانا پڑے گا، موبائل سے اس کا رابطہ ہونے کی دیر ہے، اس کے اندر پیٹا سینے کا سارا جو مواد ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گی، اس کے سینے میں کیا چھپا ہوا ہے۔ ایسے نا قرآن کے سینے میں بھی سب کچھ ہے۔ جب اس کو نبوت والی سکرین کے ساتھ جوڑو گے نا، سکرین نبوت والی ہوگی، آنکھ میرے مصطفیٰ والی ہوگی، تو انشاءاللہ سب کچھ نظر آ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فرمایا کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز قرآن میں ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ فرمایا ہر خشک چیز اور ہر تر چیز قرآن میں ہے۔ سنت ادا کر لیں۔